اور باخبر سویرا کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اس اہم معاملے کے حوالے سے جس کے حوالے سے ہم دیکھا کہ جی خود حکومتی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، MQM پاکستان احتجاج کر رہی ہے۔ ہم بات کریں کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہا گیا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات بھر بجلی کی آنکھ میں چوری جو ہے وہ جاری رہی اور ماڈل کالونی، شاہ فیصل، طارق بن زیاد سوسائٹی اور معین آباد میں لوگ اچانک بجلی چلے جانے سے کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور حیران تو آلریڈی وہ تھے ہی۔ اسی طرح لیاری، فیڈرل بی ایریا، نارتھ کراچی، نیو کراچی، گلشن اقبال اور گلستان جوہر کے بھی مختلف بلاکس میں بجلی کی فراہمی وقفے وقت سے معطل رہی۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب کے الیکٹرک کے حوالے سے جس طرح سے حکومت احتجاج کر رہی ہے، خود اور اس کی اتحادی جماعتیں ایک پرائیویٹ ادارے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بالکل، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ جہاں پر ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن خیر بھی گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر ایسا ہوا اور مسلسل خلاف ورزیاں چلتی نہیں تو لائسنس منسوخ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر جی، کہ الیکٹرک کے ظلم و ستم پر کراچی والوں کی دہائیاں اب سن لی گئی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اب اس پر ایکشن لیتے ہوئے جمعے کے روز کے الیکٹرک کے حکام کو طلب بھی کر لیا ہے اور 2 دن کے بعد اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس میں کے الیکٹرک کے معاملات اور عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے مکمل طور پر بریفنگ ہوگی اور پھر آئندہ ہفتے وفاقی کابینہ فیصلوں کی منظوری دے دے گی۔ کابینہ اجلاس میں ابراج گروپ اور بلاول کے الزامات کا بھی ذکر ہوا۔ فیصل واؤڈا نے بتایا کہ بلاول بھٹو کی رپورٹ خود پیپلز پارٹی کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی میں ان کا کہنا تھا کہ ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی عمران خان کے قریبی دوست ہیں، تو پیپلز پارٹی کیوں دوستیاں نبھاتی رہی؟ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے یہ ابراج کا جو مالک ہے نقوی صاحب وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں اور پارٹی کو فنڈ کرتے، دوست ہمارے دوستیاں نبھا آپ رہے تھے۔ یہ بغیر ECC کے اپروول کے بغیر ایگریمنٹس ہوتے چلے گئے، دوست ہمارا نوٹ سے نواز آپ رہے تھے۔ دوسری جانب نوید قمر کا کہنا ہے کہ اگر گورنر اس سارے معاملے میں جو قومی اسمبلی میں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان صاحب کو سپورٹ کرتی رہے؟ نوید قمر صاحب نے اسمبلی میں کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ نقوی صاحب جو کہ اونر ہیں ابراج کے، انہوں نے خود ایڈمیٹیڈلی کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین نہ صرف 2018 کی بلکہ 2013 کو بینک رول کرتا رہا ہوں۔ دس از آن دا ریکارڈ، اف یو وانٹ ٹو ڈینائی اٹ دیٹس اپ ٹو یو، لیکن اٹ از اے فیکٹ۔ آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں، گیس کی ملک میں ایک سیویئر شارٹیج تھی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم پروفٹ الیکٹرک کے بڑھانے کے لیے ان کو گیس کے بجائے فرنس آئل دے رہے تھے۔ The idea was to keep the price of electricity at the same level as before. ایسے میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک نے اب تعاون نہ کیا تو آخری حد تک جائیں گے اور ضرورت پڑی تو کے الیکٹرک کا لائسنس بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ کہ الیکٹرک نے اس بار بھرپور تعاون نہ کیا یا انہوں نے اس طرح نہ کیا جیسا نیپرا کہہ رہی ہے، تو اس بار ان کو اس کے ریپرکشن ان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اگر ہمیں کسی ایکسٹریم حد تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے اگر کہ الیکٹرک نے تعاون نہ کیا۔ ضرورت پڑی تو ہم قانون کا جیسے کہا تھا نا کہ بھرپور استعمال کریں گے، چاہے لائسنس ریووک کرنے کی بات ہو یا اس کو ٹیک اوور کرنے کی بات ہو یا اور کوئی بات ہو۔ ہم کراچی کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر پچھلی حکومت نے اس کو کسی ہیسٹ میں یا اجلت میں اس کو حوالے کر دیا تھا، کسی ایک کمپنی کے پرائیویٹائز کر دیا تھا، ایک تجربہ کیا گیا تھا پاکستان میں، وہ کراچی سے شروع کیا گیا تھا، تو اس کا خمیازہ کب تک کراچی کے لوگ بھگتیں گے؟ آج میں نے نیپرا کو خط بھی لکھا ہے۔ بتائیے، دلچسپ بات یہ ہے کہ کل حکومتی اتحادی جماعت MQM نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا اور مظاہرہ کیا انہوں نے کہ الیکٹرک کے خلاف، اور اس دوران عمر ایوب صاحب نے کہا، وزیر توانائی جو ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ الیکٹرک کو ہم فیول بھی فراہم کر رہے ہیں، انہیں گیس بھی مل رہی ہے اور معاہدے سے زیادہ مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پرابلم کے الیکٹرک کے نظام میں کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ 600 میگا واٹ ان کو بجلی مہیا کی جائے، وفاق ان کو اس سے زیادہ بجلی مہیا کر رہا ہے۔ ترسیلی نظام کراچی الیکٹرک کی ذمہ داری ہے جو اس کو پوری کرنی چاہیے تھی اور نہیں کی ابھی تک۔
عمر ایوب صاحب کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی MQM پاکستان جو وہاں پہ دھرنا دے رہی تھی انہوں نے وہاں پہ ان کو جوائن کیا اور انہوں نے کہا کہ 30 سال مختلف حکومتوں کا حصہ رہی لیکن کوئی کام نہیں ہوا. آئندہ 3 برسوں میں کراچی کی بجلی پیداوار میں 70% اضافہ کریں گے. میئر کراچی وسیم اختر بولے کہ کے الیکٹرک میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ شہر کی بجلی کی ضروریات کو پورا کر سکے. نے یقین دلایا تھا, نیپرا موجود تھا میٹنگ میں, اسد عمر صاحب موجود تھے, وہاں طے ہوئی تھی چیزیں, ایمرجنسی لگائیں اور ٹیک اوور کریں کے الیکٹرک پہ. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کے رہنما کنور نوید صاحب, ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. کنور صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائے گا کہ کے الیکٹرک کے خلاف MQM پاکستان نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا لیکن کسی بھی قسم کی یقین دہانی کے بغیر یہ دھرنا ختم بھی کر دیا گیا. اس کا کیا مطلب, عوام کیا سمجھے, کیونکہ ہم تو بڑے خوش تھے کہ اب آپ لوگ بھی آ گئے اس حوالے سے اور آپ لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم تو جب سے یہ پرابلم چل رہا ہے, جب سے ہی کراچی کے لوگوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے لیے کراچی میں بھی احتجاج کیے, سندھ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی. اس سے پہلے MQM کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے. نیشنل اسمبلی سے انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی بارہا اس پہ میٹنگ رکھی گئی. گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس میں عمر ایوب صاحب بھی آن لائن موجود تھے, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. چونکہ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, اس کو کنٹرول نیپرا کے ذریعے کیا جاتا ہے جو کہ گورنمنٹ کی ایجنسی ہے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. تو MQM نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ کراچی کے لوگوں کی آواز یہ اسلام آباد میں چل کر اٹھائی جائے. اس لیے ہم آئے تھے اور ہم نے بھرپور اپنے اس کیس کو اجاگر کیا اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہی کہا کہ دیکھیں اس میں نیپرا کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ 12 سال سے جب آپ کو نے اس کو پرائیویٹائز کیا تھا اس وقت سے ایک گورنمنٹ کی ایجنسی ہے, اس کا کام تھا اس کو مانیٹر کرنا کہ یہ اپنے معاہدے کے مطابق جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو انکریز کر رہے ہیں, اپنی جنریشن کو انکریز کر رہے ہیں, لیکن نیپرا نے اس کے اوپر نظر نہیں رکھی اور یہ کراچی کے لوگوں کو نچوڑتے رہے, ان سے پیسے لیتے رہے. اچھا, آپ لوگوں کی جانب سے کیا تجاویز دی گئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو اس حوالے سے؟ ہم نے تو ان کو یہ تجاویز دی ہیں کہ آپ اس کو سختی سے کے الیکٹرک کو بازپرس کریں اور نیپرا کو بھی ٹائٹ کریں اور نیپرا کو بھی چیک کریں کہ یہ گزشتہ 12 سال سے کیا کر رہے تھے اور کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں. اگر کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کراچی میں ایک سے زیادہ الیکٹرک کمپنیوں کی ضرورت ہے تو زیادہ کمپنیوں کو کراچی میں لے کر آیا جائے. اگر کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سرکاری تحویل میں لینے کی ضرورت ہو تو سرکاری تحویل میں لیں, لیکن آپ کچھ بھی کریں آپ کراچی کے لوگوں کو سرکاری تحویل میں لیا جائے کہ الیکٹرک کو, یہ تو آپ کی جانب سے تجویز ہے. لیکن کنور صاحب, کل اسد عمر صاحب نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی, آپ ان کے اتحادی بھی ہیں, انہوں نے کہا جناب MQM 30 سال تک مختلف حکومتوں میں اتحادی رہی ہے لیکن اس کے باوجود کام نہیں ہوا. تو یہ کیا معاملہ ہے اور آپ کا کیا ری ایکشن ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری عمومی طور پہ گورنمنٹ میں شمولیت اتنی ہی ہوتی تھی جتنی اس وقت PTI میں ہے, اور یہی تھا کہ ہم اپنے ووٹرز کے لیے آواز اٹھاتے رہتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر ایک یہ بھی الزام رہا کہ MQM ہر مرتبہ گورنمنٹ سے باہر آ جاتی ہے, تو ہم اسی وجہ سے باہر آ جاتے تھے کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں جن لوگوں نے کامیاب کیا ہے ہم ان کے مسائل کو. تو کنور صاحب, اب آپ کو لگتا ہے کہ کے الیکٹرک کا معاملہ اگر سارٹ آؤٹ نہ کیا گیا اور وفاق نے اس پہ کوئی سچویشن کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی تو MQM پاکستان حکومت سے الگ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ اس کو وفاقی حکومت سنجیدگی سے لے رہی ہے. کل بھی کابینہ میں یہ طویل ڈسکشن میں تھا. ہمارے واحد وزیر جو فیڈرل کیبنٹ میں ہیں امین الحق بھائی, انہوں نے ہی اس پر زیادہ زور دیا کہ ابھی جو ₹2.98 ٹیرف بڑھایا گیا ہے الیکٹریسٹی کا, اس کو ابھی مؤخر کیا جائے. یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی. ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمیں بظاہر گورنمنٹ کی سنجیدگی نظر آ بھی رہی ہے. گورنمنٹ میں رہنا یا نہ رہنا ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی ہم
गवर्नमेंट से चले गए थे, आपने देखा। उसके बाद बहुत सारी यकीन दहानियों के बाद आए हैं। हमारे लिए गवर्नमेंट में रहना मैटर नहीं करता है, हमारे गवर्नमेंट में रहना जिन यकीन दहानियों पे नवीद भाई आप लोग वापस आए हैं, उन यकीन दहानियों पे कुछ काम भी किया गया अब तक? जी हाँ, उसमें पेश रफ्ते देखें। इस दफ़ा बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि जो फेडरल बजट है उसमें कराची के लिए 22 अरब रुपए रखे हुए हैं किताबों के अंदर, जो PSDP है उनकी, और ये तमाम के तमाम जिन कामों के लिए रखे हैं, इसकी बड़ी अक्सरियत उन कामों से जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हमने हुकूमत से ये कहा था कि भी हमें सूबाई हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है, और कराची के लोगों की मदद के लिए वफाकी हुकूमत आए, तो वफाकी कराची के लोगों की मदद के लिए वफाकी हुकूमत आए, क्योंकि सूबाई हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है। इन शराइत पे वापस आई है MQM पाकिस्तान हुकूमत में वापस। बहुत शुक्रिया कमर नवेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे जमुत में रहना या ना रहना मैटर नहीं करता, अगर मसाइल सॉर्ट आउट ना हुए तो वो इस बारे में गौर भी कर सकते हैं। अच्छा शफा